یہ کچھ تشویشناک سی بات تھی۔ کون تھا یہ واصل؟ بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں وکالت پڑھ رہا تھا لیکن وکیل بننے میں کافی عرصہ تھا۔ بہرحال ایک بار جیسے ہی میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو گھر کے اندر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو ممانی، شرافت سے کہہ رہا ہوں، اماں آئے گی تو شادی کی تاریخ دے دینا، اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، ورنہ تم جانتی ہو زبردستی 2 بول نکاح کے پڑھوانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ تیری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا یہاں سے، اور تو بڑھیا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کھل گیا، لاک نہیں تھا۔ ویسے بھی اس دور میں دروازوں کو تالے نہیں لگائے جاتے تھے، پورا دن دروازے کھلے رہتے تھے، کیونکہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے گھر میں جھانک کے اس کی ماں بہن کو دیکھ سکے۔ میں اندر داخل ہوا۔ بڑا عجیب سا نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اچھی خاصی صحت کا مالک۔ مجھے دیکھ کے اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ سکینہ خالہ کچھ گھبرائی، کہنے لگی، زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ۔ لیکن میں وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، کون ہے تو؟ سکینہ خالہ کہنے لگی، میرا بھانجا ہے، دیکھو یہ پڑھنے آیا ہے، اس کا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ۔ لیکن میں نہیں گیا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ انور کہنے لگا، دیکھو بڑھیا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تیرے گھر میں کوئی بھی لڑکا آ کے رہے۔ ارے محلے میں عزت ہے ہماری، پورا محلہ جانتا ہے کہ مہر بانو صرف انور کی ہے، اس لیے اس لڑکے کو 2 دن میں چلتا پھرتا کرو۔ یہ بات اس نے چٹکیاں بجاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا، ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ یہ سن کے سکینہ خالہ پریشان ہوئی۔ انور نے مجھے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا، اے لڑکے یہ کیا بدماشی ہے؟ دیکھ 2 دن کے اندر اگر تو نہیں گیا تو تیسرے دن تیرا سامان میں باہر پھینکوں گا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو یہاں آ کے 2 خواتین کو ڈرانے دھمکانے والے؟ اگر میں چاہوں نا تو تم پہ کیس کر سکتا ہوں، بنا اجازت تم یہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ میری بات سن کے شاید اسے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑی LLB کی کتابیں دیکھ کے کہنے لگا، او تو وکالت پڑھ رہا ہے تو؟ تبھی تو میں سوچوں ایسی دھمکی دینے کی ہمت انور کو کی تو کی کس نے اور کی کیسے؟ پتہ نہیں خود کو کہاں کا ترم خان سمجھتا تھا، بدماش سمجھتا تھا۔ کہنے لگا، یہ جو تیرا قانون ہے نا جسے تو پڑھ رہا ہے، اسے انور اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ میری منگ کی طرف اگر نظر بھی کرنے کی کوشش کی تو آنکھیں نکال دوں گا تمہاری۔ سکینہ خالہ بیچ میں آ گئی، کہنے لگی، انور تو نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کر، یہ بچہ یہاں پڑھنے آیا ہے اور بہت ہی شریف ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ وضاحتیں دے رہی تھیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیڑھیوں کی جانب کیا۔ میں اسی کی طرف دیکھتا ہوا اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا اس شخص پہ جو خام خواہ عورتوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اماں کو آج ہی بھیج رہا ہوں میں، تاریخ آج ہی مل جانی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ پھر مہربانوں کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنی کتابیں اور بیگ کمرے میں رکھا، چھت کی منڈیر سے نیچے دیکھنے لگا۔ وہ سکینہ خالہ کے گلے لگی روئے جا رہی تھی۔ اماں یہ مجھے برباد کر دے گا، آپ نہیں جانتی کتنا شکی ہے، یہ میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ پہلی بار میں نے مہربانوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ میں نے نظریں ہٹا لی کیونکہ